موزہ برسالہ ایک مقام کو خالہ سے آگے ہے۔ جب حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا گزر یہاں سے ہوتا تو لوگوں کو یہاں گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی تھی۔ یہاں پر عبداللہ نامی ایک شخص مزدور تھا اور سڑک پر روڑی پتھر کی اپنے ہاتھ سے بناتا تھا اور بہت غریب تھا۔ عبداللہ مٹی کے گھڑوں سے ٹھنڈا پانی جماعت کے لوگوں کو پلاتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ بابا فضل خان ساکن بن کوٹلی نے اس کو حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور اس کی غریبی اور خدمت کا حال ظاہر کیا۔ جناب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب دولت آ جائے گی مگر اس دولت کو دل میں نہ رکھنا۔ جناب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف واپس پہنچے تو 3 ماہ کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ وہ عبداللہ سڑک کے کنارے برسالہ کے قریب ہی روڑی کوڑ رہا تھا تو فوراً پولیس نے لوگوں کو سڑک سے ہٹا دیا۔ 2-4 گھنٹے کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی سواری آ گئی۔ وہاں پر تھوڑی جگہ سایہ میں سبز گھاس والی تھی جہاں حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ مہاراجہ نے حکم دیا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے، چانچہ تھوڑی دیر کے لیے اس غیر آباد جگہ میں ٹھہر گئے اور سبز گھاس پر مخمل کی گدی بچھائی اور سب سٹاف دور تھا، صرف دیوان منہو جی ساتھ 10 بزس کھڑے تھے اور 2 خادم تھے۔ مہاراجہ صاحب نے حکم دیا کہ افیم اس جگہ کھائیں گے۔ ایک دم خادم نے حسب دستور افیم تیار کر کے مودبانہ طریقے سے پیش کر دی۔ مہاراجہ صاحب افیم نوش فرما کر جنگل کا نظارہ کر رہے تھے اور خاموش بیٹھے تھے۔ دور سے عبداللہ دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑے سے پھول توڑے اور گلدستہ بنا کر ایسا ایسا مہاراجہ کے سامنے آ گیا۔ نوکروں نے ہٹانے کی کوشش کی مگر مہاراجہ نے دور سے حکم دیا کہ مسکین ہے، اس کو آنے دو۔ چانچہ وہ مہاراجہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس نے پھول رکھے اور ادب سے سلام کیا۔ مہاراجہ نے افیم کے نشے میں نہایت آرام سے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ پوچھا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا صرف سلام کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ مہاراجہ نے پوچھا کیا نام ہے تیرا اور کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ نام ہے اور مسافر ہوں، روڑی کوڑتا ہوں اور آپ کی ریاست کی سڑک پر روڑی کی مزدوری کرتا ہوں۔ مہاراجہ نے دیوان منہو جی صاحب پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ اچھا آدمی ہے۔ دیوان نے کہا بے شک۔ اس پر مہاراجہ نے حکم دیا دیوان جی تسی محکمہ نو حکم دیو کہ روڑی دا سارا کام عبداللہ نو دتا جاوے اور کسے نو مت دو۔ یعنی دیوان جی آپ محکمہ کو حکم جاری کریں کہ ریاست کی سڑکوں کی روڑی کا سارا کام عبداللہ کو ہی دیا جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ دیوان صاحب نے قلم نکال لی، اسی جگہ نامہ شاہی لکھا اور جموں پہنچ کر پختہ آرڈر دے دیا قلم رو کشمیر میں روڑی کا سب کام عبداللہ کو دیا جائے۔ وہ مستقل ٹھیکیدار مقرر ہو گیا۔ اس آرڈر اور تار پہنچنے پر سینکڑوں آدمی عبداللہ کے پاس آ گئے اور عبداللہ سے ٹھیکے لینے شروع کر دیے اور کئی لاکھ روپے یکدم جمع ہو گیا۔ بہرحال 1 ماہ میں اس کی حالت وہ ہو گئی جو ایک اسٹیٹ کنٹریکٹر کی ہوتی ہے۔ عبداللہ خان مشہور ہو گیا، اس کو اپنا کثیر عملہ رکھنا پڑا، خزانہ بنایا، خزانچی ہی رکھے، برسالہ میں بازار بنوایا، اپنے عالی شان مکان بنوائے، کئی شادیاں کی، نوابی زندگی شروع ہو گئی۔ ڈھانڈیاں انگریزی اصول پر رکھی گئیں، رنگین کپڑے والی ڈانڈیاں اٹھانے والے، بیگمات کو سیر کروانے والے مقرر ہوئے، یہاں تک کہ دولت نے عبداللہ خان کی حالت بدل دی۔ دل سرد ہو گیا اور ذکر معدوم ہو گیا۔ دل پر عیش اور غرور نے قبضہ کر لیا اور اس کے خیالات متغیر ہو گئے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب جو غوث الامت کے
مخلص غلام تھے اور لاہور کے قریب لکھن شریف میں گدی نشین مقرر تھے۔ ان کے والد بلند خاں گاڑی چلاتے تھے۔ اتفاقاً ان کو کچھ روپیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے عبداللہ خان سے درخواست کی۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا کہ دے دو روپے بطور قرضہ، 2 روپے بطور قرضہ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قرضہ عبداللہ خان کو واپس کر دیا گیا، مگر 90 روپے بطور سود رہ گئے۔ عبداللہ خان کو اطلاع دی گئی۔ اس کو جوش نوابی آیا اور اس نے حکم دیا کہ جب وہ اس علاقہ سے گزرے تو اسے پکڑ لو اور قید کر لو۔ چانچہ ملازموں نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں عبداللہ خان کا پیر بھائی ہوں، مگر کسی نے ایک نہ مانی۔ کئی دن قید رہنے کے بعد بلند خان نے ایک رکا موڑا شریف لکھا اور قصہ بھی لکھ دیا اور 90 روپے طلب کیے۔ جناب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 روپے ایک رومال میں باندھ کر سائیں بدو ہندوستانی، جو اس وقت لانگری تھا، اس کو دیے کہ یہ روپے لے جاؤ اور عبداللہ خان کو بولو کہ بلند خان کو چھوڑ دے، وہ تمہارا بھائی ہے، اگر چھوڑ دے تو بہتر ہے، اور اگر نہ چھوڑے تو 90 روپے اس کے حوالے کر دو۔ اگر روپے لے چکے تو اس کو کہہ دینا کہ یہ آگ ہے۔ چانچہ ہندوستانی لانگری نے ایسا ہی کیا، مگر عبداللہ خان نہ مانا۔ روپے اس کے سامنے رکھے۔ جب وہ لے چکا تو بدو نے کہا کہ یہ آگ ہے، تو عبداللہ خان نے کہا کہ آگ ہے تو بھی منظور ہے۔ وہ روپے عبداللہ خان نے خزانچی کو دے دیے۔ اس نے خزانے میں داخل کر دیے۔ بازار برسالہ میں ایک خصوصی مکان دفتر اور خزانے کے لیے تھا۔ وہاں ہی حساب کتاب اور روپے نوٹ وغیرہ تھے۔ اتفاقاً دوسری رات بازار میں آگ لگ گئی۔ تمام بازار جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ مکان، دفتر اور تمام سامان، خزانہ وغیرہ خاک میں مل گیا۔ عبداللہ خان کے پاس سوائے عورتوں کے کچھ نہ رہا، جو اس کے لیے بلائے جان بن گئی، اور آخر کار اس کے ملازموں نے نکاح میں رکھ لی۔ ایک ہفتے کے بعد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے تار آ گئی کہ عبداللہ خان کا نام ٹھیکیداری سے خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کا تمام روپیہ جو مختلف بینکوں میں تھا وہ بھگ سرکار ضبط کر لیا گیا ہے۔ یوں وہ خاک میں مل گیا اور روح پوش ہو گیا۔